ناظرین محترم، مکالمہ اردو زبان و ادب کی داستان حیات کے ان کرداروں کا تعارف ہے جو محض کردار نہیں، محض کتابوں کا حصہ نہیں، بلکہ یہ وہ نقطے ہیں، وہ حروف ہیں، وہ الفاظ اور جملے ہیں، وہ عبارتیں ہیں، وہ فرحتیں ہیں، وہ خوشیاں ہیں، وہ مسرتیں ہیں، اور وہ لمحے بھی جو تاریخ کو، تہذیب کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ یہی کردار آج ہمارے سامنے دھیرے دھیرے آتے رہیں گے اور ہمیں اس کی محافظت، اس کی حفاظت اور اس کی امانت داری کا درس دیں گے۔ دنیائے ادب کے یہ ستارے نہ صرف ادب سے فیضیاب ہو رہے ہیں بلکہ ادب کے فیض کو عام کر کے نئی نسلوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں۔ یہ مکالمے کے کردار بھی ہیں اور معمار بھی۔ یاد ماضی کی خواب فردا کا صورت شوق آنکھ میں بھر لیں، آپ اپنے کو جاننے کے لیے آ کے پھر کچھ مکالمہ کر لے، مکالمہ کر لے۔ ناظرین، آج کے مکالمہ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم ان شخصیات سے قریب ہو جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو روبرو دیکھتے ہیں، ان کی زبان سے ان کے بارے میں سنتے ہیں، ان کے کارناموں کے بارے میں سنتے ہیں، جنہوں نے اردو ادب کی آبیاری کی ہے، اردو زبان کو فروغ دینے میں اپنی کاوشوں کو شامل کر لیا ہے۔ آج کی شخصیت جو ہے جن سے ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں، اردو کی نامور ہستیوں میں ایک ہے جناب مظفر حنفی صاحب۔ مظفر حنفی صاحب کا سفر جو ہے ادبی سفر اور زندگی کا سفر، یہ واقعی میں سفر ہے۔ مظفر حنفی صاحب کی پیدائش مدھیہ پردیش میں ہوئی، لیکن آبائی وطن ان کا اتر پردیش ہے، اور زندگی ان کی نصف سے زیادہ دلی میں گزری، حالانکہ نوکری انہوں نے کلکتے میں بھی کی۔ مظفر حنفی صاحب، آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں۔ ہمیں ان کا استقبال کرتے ہوئے اس لیے بھی مسرت ہو رہی ہے، غالباً یہ واحد ایسے شاعر اور ادیب ہیں جنہوں نے بچوں کے لیے لکھا، نوجوانوں کے لیے لکھا، بزرگوں کے لیے لکھا، جو مرے ہیں ان کی بھی انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے کہا جائے کہ ذکر خیر کی چیزیں جو تھی ان کو یاد کیا، اور آئندہ آنے والوں کے لیے بھی انہوں نے بہت کچھ لکھ کے رکھا ہے، اور اب 77 برس کی عمر میں برابر لکھتے جا رہے ہیں۔ مظفر حنفی صاحب، سب پہلے تو آپ اپنی زندگی کے سفر کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں مختصراً ہمارے ناظرین کو کچھ بتا دیجئے۔ غزل کا آدمی ہوں تو شاد عارفی کا ایک شعر یہ ہے کہ اس نے جس حد تک بھی مجھ سے داستان غم سنی، مجھ کو اس نسبت سے فن اختصار آتا ہے۔ تو میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میرا آبائی وطن حسوہ فتح پور ہے، فتح پور نیاز فتح پوری والا، لیکن وہاں مشکل سے 4-5 سال جو پرائمری کی جو تعلیم ہے وہ حسوہ اور ایک اور قصبہ نانہال میرا، وہی فتح پوری کا قصبہ ہے، وہ بھی حیرایاں، وہاں ہوئی۔ اس کے بعد ہائر سیکنڈری تک میری تعلیم ہوئی کھنڈوا مدھیہ پردیش میں، جو میری جائے پیدائش بھی ہے، کیونکہ والد صاحب وہاں ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے۔ تو ہائر سیکنڈری تک وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ حالات ایسے پیش آئے کہ مجھے ملازمت کرنی پڑی، تو میں بھوپال کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہو گیا، اور وہیں میں نے، کیونکہ اس زمانے میں پرائیویٹ امتحان دینے کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا، تو بڑی مشکل سے وہ سفر جو 3 یا 4 سال میں پورا ہو جاتا، بی اے کرنے میں مجھے 12 سال لگ گئے۔ اس کے بعد پھر بڑی تیزی سے میں نے وہیں سے سیفیہ کالج سے وہاں سے ایم اے کیا، یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا، اس کے بعد ایل ایل بی کیا، اور پھر وہیں سے شاد عارفی پر پی ایچ ڈی کیا 1974 عیسوی میں، اور پی ایچ ڈی کا رزلٹ آنے سے پیشتر ہی میرے پاس آفر پہنچ گئی این سی ای آر ٹی سے، اسسٹنٹ پروڈکشن آفیسر اردو کی۔ تو ہم نے اردو کا جو شعبہ ہے این سی ای آر ٹی میں بسم اللہ ہم نے کی، چند ماہ کے بعد مجتبیٰ حسین بھی آ گئے وہاں، اور 1 آدھ سال وہاں ملازمت
کرنے کی نوبت آئی. اس کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ میں لیکچرر کی حیثیت سے آ گیا. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سرور صاحب بھی وہاں بھی NCERT میں بھی ایکسپرٹ کی حیثیت سے تھے. جامعہ میں انہوں نے پوچھا کہ اسکیل وہی ہے اور آپ کو وہاں پہ فلیٹ دے رکھا ہے, NCERT نے آپ کی سروس میں گاڑی بھی ہے, آپ یہاں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا وہاں افسری کرنا پڑتی, میں تھوڑا سا پڑھنا لکھنا چاہتا ہوں, یہاں کی لائبریری سے استفادہ کروں گا. تو یہاں رہا تقریباً 17 سال تک, ریڈر ہو گیا تھا کچھ دن کے بعد, اور پھر فیض کے لیے کریٹ ہوئی تھی چیئر, اقبال چیئر, اور وہاں وہ خواہش مند تھے پہنچنے کے, لیکن اتنی تاخیر ہوئی یونیورسٹی سے لیٹر جاری ہونے میں کہ وہ لوٹس کے چیف ایڈیٹر ہو کر بیروت چلے گئے, اور پھر لبنان, اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں سے معذرت کی کہ ایک ذمہ داری قبول کر لی ہے تو اب میں معذرت چاہتا ہوں. پھر وہ کافی دن خالی رہی اور بعد میں مجھے آفر ہوئی تو وہاں چلا گیا تھا 79 میں. 2001 میں 65 سال پورے کر کے پھر دہلی واپس آ گیا. بچے یہیں تھے. اب دہلی میں اپنا دن رات قلم کی مزدوری کرتا رہتا ہوں. کہ آپ پہلے اپنے نام کے مظفر حنفی حسوی لکھتے تھے. جی, آپ کے کچھ افسانے چھپے جن کا ذکر میں بعد میں کروں گا, لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا ادبی سفر میں نے سنا ہے کہ کھلونا سے شروع ہوا. آپ نے بچوں کے لیے کہانیاں لکھی, اور ظاہر ہے کہ بچوں کا ادب ایسا ہے جس پہ ہم سب لوگ نظر انداز کرتے رہے, ہم نے اس پہ غور نہیں کیا, بہت کم لوگ اس بارے میں, اور آسان سمجھا جاتا ہے لیکن بہت مشکل ہے وہ لکھنا. اس کے بارے میں فرمایا. میں اس زمانے میں مظفر حنفی حسوی لکھا کرتا تھا. اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ حنفی بےمعنی لفظ ہے, حنفی نہیں ہے, یہ حنفی. پتہ نہیں کہاں سے 6ٹھی یا 7ویں جماعت میں اس زمانے میں بالکل کھلونا تازہ آیا تھا. اور دوسرے یا تیسرے شمارے سے ہی اس میں کبھی چٹکلے, کبھی نظمیں, کبھی کہانیاں وغیرہ لکھنے کا سلسلہ شروع کیا. سن 52 تک بچوں کے لیے نظمیں اور کہانیاں لکھتا رہا. سن 52 میں میرا پہلا افسانہ بیک وقت شمع میں اور 20ویں صدی میں شائع ہوا, اور اس کے بعد سے افسانے لکھتا رہا 1960 تک. اور آگے چل کر آپ نے دیکھا کہ 10 سال کے بعد ناقدین نے خود فیصلہ کیا کہ واقعی تجریدیت اور علامت پسندی کے چکر میں پڑ کر افسانہ منہ بند ہو گیا, اور پھر وہ کہانی کی طرف لوٹا. تو اس طرح سے مجھے جو میں نے پٹری تبدیل کی اس کا مجھے فائدہ ہی ہوا کہ مجھے منہ بند افسانے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. تقریباً 160 افسانے میں نے لکھے, اور وہ کافی تاخیر سے, چونکہ ٹرینڈ ہی بدل گیا تھا, تو 10 سال کے بعد پھر وہ چھپے. ایک کے اوپر کرشچن کا پریفیس تھا, ایک پر فراق گورکھپوری کا پریفیس تھا, ایک پر کنہیا لال کپور نے مقدمہ لکھا تھا. تینوں مجموعے شائع ہو گئے اس کے بعد, لیکن میں نے 60 کے بعد پھر افسانے نہیں لکھے. جتنا آپ نے لکھا اتنا اس دور میں شاید ہی کسی نے لکھا. یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے, یہ وقت آپ کیسے مینیج کر لیتے تھے؟ پہلے تو اس پہ بات کریں کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو, ایک تو یہ کہ اتنا کہنے پہ, اتنا لکھنے پہ آمادہ کیا, اور دوسرے کہ آپ اس کو مینٹین کر سکے. اصل میں وقت کا جہاں تک تعلق ہے تو اسے کھینچا تو نہیں جا سکتا, لیکن آرام کے اوقات کو کم اور زیادہ کرنا تو ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں. تو آرام کے اوقات جو ہیں وہ اگر کم کر دیے جائیں تو آپ کی زندگی تھوڑا سا پھیل جاتی ہے کام کرنے کا. اچھا, پھر زندگی میں اور کوئی روک پالا ہی نہیں. شعر و شاعری کرنے میں, لکھنے پڑھنے میں جو لطف شطرنج کے کھلاڑی کو شطرنج کھیلنے میں آتا ہے, یقین جانیے اس عمر میں بھی اب بھی میں اگر میز پر بیٹھ کر کام کرنے لگتا ہوں تو مجھے احساس نہیں ہوتا کہ سر میں درد ہے یا کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ. 8-10 گھنٹے کام کرنے کے بعد جب اٹھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی بچے کو مدد کرنی پڑتی ہے مجھے اٹھانے کے لیے, ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہے یہ, لیکن لکھتے پڑھتے ہوئے بالکل کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا, نہ بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے. بے حد دلچسپ کام معلوم ہوتا ہے لکھنا پڑھنا. مظفر صاحب, آپ نے بہت یعنی کم عمری میں کہنا چاہیے ایک رسالہ نکالا تھا, اور وہ 17-18 مہینے غالباً چلتا بھی رہا, اور ایسے سارے جدید شاعر جو بعد میں بہت مشہور اور اسٹیبلشڈ ہوئے وہ پہلی بار اس میں چھپے. یعنی مخمور سعیدی صاحب کا ابتدائی کلام, ندا فاضلی کا ابتدائی کلام, قاضی سلیم تھے, قاضی سلیم صاحب, امین اشرف بعد میں بہت تاخیر سے اسٹیبلش ہوئے, لیکن ابتدائی کلام اس کا ذکر عام طور سے نہیں ہوتا, لیکن اس کے بہرحال رجحان ساز رسالہ تھا. اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں. تو رسالے کا جہاں تک تعلق ہے نئے چراغ کا, اس کا عالم یہ تھا کہ ہم 10 یا 12 دوستوں نے مل کر اپنی گھڑیاں اور سائیکل اور جو بھی ہمارے اس زمانے کا اثاثہ تھا وہ سب اس میں لگا دیا. 18 شمارے کسی طرح سے کھینچ کے لے گئے, اور یقین جانیے جب اس کو ریلوے بک اسٹال سے 80 اسٹیشنز مل گئے, یعنی جب وہ اسٹیبلش ہو جاتا وہ پچا, اس وقت ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اگلا شمارہ نکال سکیں, تو اسے بند کرنا پڑا. لیکن اس میں نیاز فتح پوری اور احتشام صاحب کے نیاز فتح پوری, احتشام صاحب, قاضی عبد الودود صاحب اتنے سینئر رائٹر ہیں. یقین جانیے اب بھی وہاں خدا بخش لائبریری میں مجھے بیدار صاحب نے بتلایا کہ یہاں
چند شمارے میں نے نئے چراغ کے دیکھے تو حیران رہ گیا. قاضی عبدالودود کے بہت سارے وہ مضامین جو اور کہیں نہیں دستیاب، وہ ان پرچوں میں. ایک بات کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ شاعری آپ نے بہت کی، مختلف اصناف کو چھوا، لیکن آپ کے دل کی صنف جو ہے وہ کوئی ہے کہ سب اصناف ایک طرح، کون سی ہے؟ ہاں، میں غزل کے ایک شعر ہی میں جواب دینا چاہتا ہوں. مقطع ہے: بری نہیں ہے مظفر کوئی بھی صنف ادب، جی، بری نہیں ہے مظفر کوئی بھی صنف ادب، قلم غزل کے اثر میں رہے تو اچھا ہے. واہ واہ واہ. سبب اس کا یہ ہے کہ مختلف اصناف ادب میں شاعر یا ادیب یا قلم کار کی جو بنیادی خواہش ہوتی ہے وہ یہ کہ دل میں جو کچھ ہے اس کے وہ مد مقابل کو منتقل کر دے، اس کے تخلیق سے پڑھنے والے کے دل پر بھی وہی اثر مرتسم ہو. اس کام میں 50-50 60-60 صفحات کے افسانے بھی کارآمد ہوتے ہیں اور 1500 بندوں پر مشتمل نظمیں بھی کارآمد ہوتی ہے، ناولیں بھی کارآمد ہوتی ہے، لیکن غزل کے 2 مصرے بھی اتنا ہی اثر کرتے ہیں. دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال میں پیش کرتا ہوں. اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھی، ایک طرح کی معشوق، ان کا معشوق حقیقی تھا، ایک طرح کی واسوخت ہے. وہ کتنے سینکڑوں بند ہیں اس کے، اور ان سینکڑوں بندوں کے تناظر میں آپ دیکھیے غالب کا یہ شعر کہ ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. ان 2 مصروں میں جو بات غالب نے کہی ہے، شکوہ اور جواب شکوہ میں غالب نے اس سے ہٹ کے کیا کہا ہے، اقبال نے اس سے ہٹ کے کیا کہا. بالکل. تو وہ 2 مصرے جو ہیں غزل کے غضب ڈھاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ واقعی غزل کے مصرے ہوں. غزل کے نام پر بہت کچھ ایسا بھی کہا جا رہا ہے جو غزل نہیں ہوتا، لیکن چونکہ فارم وہی اختیار کر لیتا ہے شاعر، تو یہ صورت ہوتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ غزل کا شعر بے کیف ہو گیا. میر نے کیا خوب کہا ہے صاحب، مقطع ہے میر کا: غزل کہنی نہ آتی تھی تو 100 شعر کہتے تھے، غزل کہنی نہ آتی تھی تو 100 شعر کہتے تھے، مگر ایک شعر بھی اے میر اب مشکل سے ہوتا ہے. تو غزل کے فارم میں آپ 100 شعر بہت آسانی سے کہہ لیکن ایک شعر، لیکن واقعی جسے شعر کہتے ہیں غزل کا وہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے. لیکن یہ مشکل جو ہے اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب آپ بہت وقت اپنی عمر عزیز کا بڑا حصہ گزار چاہتے ہیں. مظفر صاحب، آپ نے غزل کی بات کی. غزل ظاہر ہے کہ ہماری سب سے مقبول اور سب سے محبوب صنف سخن ہے. اس میں کچھ لوگوں نے بہت تجربے کیے، آزاد غزل ہوئی، ایک مصرعی غزل ہوئی، اور بہت ساری جو تقریباً سب ناکام ہیں. لیکن آپ کو کس زمانے کی غزل زیادہ بہتر لگتی ہے؟ گیان چند جین نے کہا ہے کہ اگر مجھے رابنسن کروسو کے جزیرے پہ چھوڑ دیا جائے تو مجھے 1960 کے بعد کی غزل سب سے زیادہ راس آئے گی. گیان چند جین صاحب نے بہت سی غلط باتیں کہیں، لیکن اس سے زیادہ صحیح بات وہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتے. بے شک اردو غزل کی ابتدا تاحال یہ جانے دیجئے، یعنی عظیم شعراء جو ہیں ظاہر ہے وہ تو ہر زمانے میں آج بھی جدید شاعری میں نہیں پیدا کر سکے. لیکن جہاں تک مجموعی اس کا تعلق ہے، جو موجودہ غزل ہے جسے آپ نئی غزل یا جدید غزل کا نام دیتے ہیں، وہ غزل کا عہد زرعی ہے. وہ عہد زرعی جو میر اور سودا اور میر خواجہ میر درد کے زمانے کا دور ہے، وہ غزل کا عہد زرعی کہلاتا ہے. میرے خیال میں اس سے بڑا عہد زرعی آج نہیں. اچھا، اس عہد میں اگر کچھ شعراء کا ذکر کرنا ہو تو کون سے ہوں گے؟ یہ بے حد خطرناک سوال ہے. اصل میں مختلف ناقدین نے مختلف نہیں، ہم آپ کی رائے اس میں بنا رکھے ہیں. کوئی کہتا ہے صاحب ظفر اقبال صاحب احساس شاعر ہیں، کوئی کہتا ہے بانی احساس شاعر ہیں سب سے بڑے، اور اس کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے غالب کا انداز اختیار کیا. کہتے ہیں کہ غالب کا انداز ہے. اور آپ سے مجھے صاف گوئی کی توقع اس لیے ہے کہ جب آپ بشیر بدرم ایک مضمون لکھ سکتے ہیں، ایک بہت خوبصورت مضمون بشیر بدر پر لکھا تھا، بشیر بدرم، تو ظاہر ہے ہمس رہے، اور عام طور سے لوگ پہلو بچاتے ہیں. عام طور پہ معاصرین پر لوگ گفتگو نہیں کرتے، لیکن ہاں اصل میں معاصرین پر گفتگو کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا حافظہ اور اس کے بعد پھر گفتگو میں اس کو خطونی بنا دینا بھی اچھا نہیں ہے. اور جب آپ ذکر چند ہی شاعروں کو کریں گے تو باقی ماندہ جو رہ جائیں گے وہ آپ سے شاکی ہوں گے. لیکن بہرحال عصر حاضر میں اگر ہم اچھے شعراء کا وہ کرنا چاہیں تو شہریار کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے. ندا فاضلی بہت اچھی غزل کہتے رہے ہیں. حسن نعیم تھے پاکستان میں، احمد مشتاق ہیں. غزل جو ہے ہر دور میں
غزل نے اپنے دور کی، اس دور کی سوچ کی بھرپور نمائندگی کی ہے، اور آج کی غزل بھی آج کے دور کی نمائندگی بھرپور کرتی ہے۔ اب یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہر شاعر کا ہر شعر یا ہر شاعر وہ صف اول کا شاعر ہو، لیکن کوشش جو ہو رہی ہے اس سے ہم نا امید ہو سکتے ہیں۔ پرسوں ہی رامپور رضا لائبریری نے بڑا طرح مشاعرہ کیا تھا، تو اس کے ڈائریکٹر ہیں، ہسٹورین ہیں بہت اچھے، عزیز الدین حسین نے کہا کہ موجودہ تاریخ کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے تھے کہ کسی بھی دور کے بارے میں وہاں کا کلچر اور وہاں کی جو اس زندگی کی سچی اگر تصویر دیکھنی چاہیے تو پہلے سمجھا جاتا تھا کہ تاریخ داں وہ فریضہ انجام دیتے ہیں، لیکن اب یہ ٹرینڈ آیا ہے کہ اس زمانے کی شاعری جو سچی شاعری ہے اس کو دیکھیے تو اس میں آپ کو اس زندگی کا سچا۔ ابھی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ 18ویں صدی کی جب بھی بات ہوتی ہے لوگ وہاں میر، سودا، شہر آشوب کا ذکر کرتے ہیں، غزل کا کرتے ہیں، اس سے اپنا مواد بالکل۔ اور بلکہ عرفان حبیبی نے ابھی جو بالکل جدید ایک لیکچر دیا ہے اس میں انہوں نے اکبر کے زمانے سے شروع کیا ہے، لیکن جب وہ مغل دور کی بات کرتے ہیں تو سارے شعراء کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی لیے ادب کو کہا جاتا ہے کہ اپنے دور کا اور اپنی زندگی کا آئینہ ہوتا ہے۔ عالمی سطح پہ تاریخ کا کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل بدل گیا ہے، وہ فوک لٹریچر جو ہے فوک لٹریچر سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں اور اس سے مواد لے لیتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ معنویت ادب کی اور شاعری کی کیا آپ نے رامپور کا ذکر کیا، اور رامپور کا ذکر اور شاد عارفی صاحب کا ذکر نہ ہو، آپ کے استاد بھی تھے اور بہت اہم اور ایک نئی طرح کے شاعر تھے، ان کی شاعری میں بھی ایک کج کلاہی اور ایک بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک طرح کی کرختگی بھی کہیں کہیں ہے۔ آپ کا ان سے کیسے ملاقات تھی، کس طرح شاگرد بنے؟ آپ تو وہاں مدھیہ پردیش میں رہتے تھے، وہ رامپور میں رہتے تھے۔ اب جتنے بھی ادب رسائل خصوصاً ہندوستان سے زیادہ پاکستانی ادب رسائل میں، نقوش میں، فنون میں، سویرا میں وغیرہ جتنے بھی اچھے بڑے پرچے تھے ان میں ان کی چیزیں مسلسل شائع ہوتی تھیں، اور ہر دور کے بہترین شاعری کا انتخاب بھی کبھی ممتاز شیری کرتی تھی، کبھی بنٹو نے کیا، کبھی وہاں کے مظفر علی سید اور مختار صدیقی وغیرہ، کسی بھی انتخاب میں، کسی بھی سال کے انتخاب میں ایسا نہیں ہے کہ شاد عارفی غیر حاضر ہو۔ تو ان کا کلام مجھے بچپن ہی سے، چونکہ مزاجی مناسبت بھی تھی، بچپن ہی سے پسند تھا۔ پھر جب میں نے رسالہ نکالا نئے چراغ کھنڈوا سے، تو اس کے لیے انہیں بہت دلچسپ واقعہ ہے، بیان کرنا چاہوں گا کہ اس کے لیے میں نے انہیں خط لکھا۔ خط کے اوپر ایک مصرع شائع چھپا ہوا ہوتا تھا، نئے چراغ جلاؤ کہ روشنی کم ہے۔ صاحب ہمیں کو ایک ہفتے کے اندر ہی ان کی غزل موصول ہوئی، اسی مصرے کے اوپر غزل تھی، اور سارے اشعار جو تھے وہ نئے چراغ کے مدیران کے اوپر طنز تھے۔ یہ شاعران غلط بھی کہیں گے ایک دن شاد، نئے چراغ کی روشنی کم ہے، کہیں جھپٹ نہ پڑے دن میں مشعلیں لے کر، عوام کو نہ سجھاؤ کی روشنی کم ہے۔ اس طرح کی وہ پوری غزل ہے۔ ہمارے ادارے کے جو 3 نائب مدیران تھے سخت ناراض، کس کو، ارے میں نے کہا بھائی اس سے بڑا شاعر کوئی ہو نہیں سکتا، اتنی جرأت ہے اس میں کہ وہ مدیران کو اس طرح کا۔ اور دیکھو یہ کہ بالکل فی البدی کتنا وقت ملا ہوگا انہیں غزل کہنے میں، اور آپ کو 7ویں دن وہ غزل مل گئی، ضرور چھاپی۔ وہ چھاپی، اس کے بعد وہ میرے پرچے کے بالکل بغیر طلب کیے ہوئے 2 غزلیں آ جاتی تھیں، جبکہ کسی بھی رسالے کو بغیر، کیونکہ ان کا ذریعہ معاش یہی تھا، کسی بھی رسالے کو بغیر معاوضے کے اس زمانے میں وہ غزل نہیں بیچتے تھے، ہمیں مفت غزل بیچتے تھے۔ مظفر صاحب ایسا نہیں لگتا کہ جب بالکل ہم براہ راست یہ سماجی معاملات غزل میں کہہ دیتے ہیں تو غزل کہیں نہ کہیں مجروح ہوتی ہے اس سے؟ شاد صاحب کیا مجھے لگتا ہے بھائی صاحب، میں نے میر تقی میر کا مطلب اور مقطع اسی لیے سنایا تھا، کمال تو یہی ہے کہ سامنے کے اشعار بالکل سامنے کے موضوعات ہوں، اور اس کے باوجود غزل کا شعر رہے۔ اس زمانے میں تو ترقی پسندوں کا دورہ تھا، اور شاد عارفی نے، ذوق انصاری وغیرہ نے تو فیصلہ ہی کر دیا تھا کہ گردن مار دی جانی چاہیے غزل کی۔ اس وقت شاد عارفی نے کہا تھا کہ تائید غزل کے بارے میں 2-4 اشارے کیا کم ہیں، 9 لمبی لمبی نظموں سے 9 شعر ہمارے کیا کم ہیں۔ تو 9 لمبی لمبی نظموں کے دور میں اس شخص نے جس طور کی غزل کہی، وہ پوری اردو شاعری میں اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو وہ منفرد، جوش سے بڑا شاعر نہ ہو لیکن جوش سے منفرد شاعر ضرور ہے۔ جوش کے کلام کو اگر انیس کے تناظر میں دیکھیے تو جوش کا کلام پھسپھسا لگے گا۔ نذیر اکبر آبادی اور مختلف اور دوسرے شعراء اس کی سپورٹ میں حاضر ہیں، لیکن شاد عارفی کی سپورٹ کرنے والا کوئی بالکل اپنے رنگ کا بالکل۔ اصل میں یہ ہے نا کہ جو غزل کا شعر جو ہے یہ غزل کا شعر لگے، اور اس میں جو سماج دوسری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ تو بونس ہے، وہ تو اس سے زائد، پہلے شعر کو شعر ہونا چاہیے، جو میر کی بات ہے۔ مظفر حنفی صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ ٹرانسلیٹ بھی بہت ہوئے ہیں اور زبانوں، دوسری زبانوں، انگلش زبانوں میں۔
انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں. کیا آپ مطمئن ہیں انگریزی میں جو آپ کے ترجمے ہوئے ہیں, چاہے میں نے اس نے کس حساب سے کیا اور کیا سوچ کے کیا, لیکن آپ نے جو پڑھے وہ ترجمے, آپ مطمئن ہیں اس سے؟ جو آزردہ صاحب اصل میں نے تو ٹرانسلیشن کا کام خود بھی بہت کیا, کچھ تو ضرورتاً کیا. وہ تو جب آپ تو NCERT میں بھی تھے اور وہاں بھی ضرورتاً کیا. دہلی میں جب آیا تو مکان کی ضرورت تھی, میں نے بہت ٹرانسلیشن کیا. سولسن کے 3 دفتر 6 مہینے کے اندر میں نے ٹرانسلیٹ کر کے دیا, معاوضہ بھرپور لیا تھا میں نے اس کا. اسی طرح اور بہت سے بیداری اور مختلف NBT کے لیے, ساہتیہ اکیڈمی کے لیے بہت سے ٹرانسلیشن کام کیے. تو نثر سے نثر میں منتقل کرتے ہوئے بھی مجھے شدید احساس اس کا ہوتا تھا کہ بہت ساری چیزیں جو اس زبان میں ایک معمولی سے فقرے سے ادا ہو جاتی ہیں, جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو 4 جملے کہنے کے بعد بھی وہ پورا خیال ادھر منتقل نہیں ہوتا. اور غزل کا معاملہ تو بہت ہی مختلف ہے. غزل کا ایک شعر جو ہے وہ تو اتنا پہلودار ہوتا ہے کہ زمانے کی تبدیلی سے, عمر کی تبدیلی سے, علاقے کی تبدیلی سے, سیاسی ماحول کی تبدیلی سے غزل کا وہی شعر مختلف اسے اگر ترجمہ کرتے ہیں, اگر کسی بھی زبان میں, غزل ترکی میں بھی میرے بہت سے خلیل توق نے ترجمہ کیا ہے, جرمنی میں کیا, عارف نقوی صاحب نے کروایا تھا. تو مجھے نہیں معلوم وہ زبانیں نہیں آتی, لیکن انگریزی میں خواجہ طارق محمود نے میری 120 غزلوں کا ترجمہ اور بڑے التزام کے ساتھ کیا کہ اس میں ردیف اور قافیے کا التزام بھی رکھا. بہت مشکل ہے, تو اس کا اپنا لطف ہے. لیکن اکثر ان کے اشعار جب میں اپنے غزل کے اشعار کو انگریزی میں پڑھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ یک رخا ہو گیا. بہت سارے وہ مفاہیم جو اس کی غزل کی رمزیت اور اس کی علامتیت کی وجہ سے بہت سے مفاہیم ایک شعر کے جو تھے وہ اردو ہی میں رہ گئے, انگریزی میں منتقل ہو کر کے. ہو سکتا ہے کہ انگریزی کی وجہ سے وہاں دوسری پرتیں اس میں پڑ گئی ہوں جو اردو والے شعر میں نہیں تھی. کئی ملکوں میں آپ نے شرکت کی, مشاعروں میں بھی اور لیکچرز بھی دیتے رہے. آپ نے جو سفر کیے اس میں آپ رائٹرز سے بھی ملتے رہے, رائٹرز کو اپنی چیزیں سناتے رہے. تو اس انٹریکشن میں آپ کو کیا لگا, ہم کہاں ہیں اور باقی لوگ کہاں ہیں؟ نہیں, بہرحال ہم تو چونکہ اپنی اسی سرزمین سے جہاں سے غزل کا اقوا پھوٹا ہے, اس لیے ظاہر ہے کہ اپنی سرزمین سے جڑے ہوئے ہیں. مگر اس کے ساتھ ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے اوپر روایت زیادہ غالب رہتی ہے, اور روایت کا اپنا ایک فائدہ بھی یہ ہے کہ نیچے ایک روایت کا جال تنا ہوا ہے. غزل کا شعر تو بہت آسانی کے ساتھ آپ نے جو شعر سپاٹ انداز میں کہہ لیا ہے, اس میں روایت اتنی پرتیں ڈال دیتی ہے, اور جب آپ لغزش کرتے ہیں تو وہ جال جو ہے آپ کو سنبھال لیتا ہے. باہر میں نے یہ محسوس کیا, خصوصاً انگلینڈ میں, کہ وہاں ہندوستان, پاکستان اور مختلف اور دوسرے جیسے نیپال کے گئے ہوئے, بنگلہ دیش کے گئے ہوئے لوگ بھی وہاں اردو میں شاعری بھی وہ بھی شاعری کر رہے ہیں. تو وہ چونکہ بالکل نئے تجربات سے دو چار ہیں, اور ان کے اوپر وہ ہجرت کا اگر کہنے کی اجازت دیں تو وہ عالمیہ بھی, یعنی بلکہ کچھ لوگوں پہ ہجرت در ہجرت, ہجرت در ہجرت کی, یہاں سے پاکستان گئے اور پاکستان سے, اور کچھ لوگ تو یہاں سے پاکستان گئے, وہاں سے نائجیریا گئے, نائجیریا سے پھر انگلینڈ گئے. ہم نے آپ کو ہمیشہ مطمئن پایا, آپ سے آپ نے کبھی شکایت بھی نہیں کی. لیکن یہ جو اعزازات اور انعامات آپ کو ملے ہیں اس میں بھی اب آپ کہاں تک مطمئن ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن اس میں کون کون سے اہم ہیں ان کا ذرا سا ذکر ہمارے ناظرین کے لیے فرمائیں. دیکھیے, پہلے تو میں دو اپنے مطلب پڑھنا چاہتا ہوں کہ مظفر پستہ قد تنقید سر پر تاج رکھتی ہے. مظفر پستہ قد تنقید سر پر تاج رکھتی ہے, کھرا شاعر کبھی عظمت کے چکر میں نہیں رہتا. کئی نقاد عظمت بانٹتے ہیں, مظفر سر بسر انکار ہو جا. میں نے کئی جگہ یہ بات کہی ہے, مختلف لوگ مجھے احساس دلاتے ہیں آپ کو یہ ایوارڈ نہیں ملا, آپ کو وہ نہیں ملا, آپ فلانا یہ وہ. مجھے صدارت پیش کی گئی کلکتہ یونیورسٹی میں پہنچنے کے بعد, میں اقبال چیئر کے اوپر تھا. یقین جانیے میں نے 3 مرتبہ انکار کیا کہ بھائی ابھی جو صدر ہیں یا جو بھی آتا ہے سب میری بات مان لیتے ہیں, لیکن جب آپ مجھے صدر بنا دیں گے تو تنازعات شروع ہو جائیں گے, مجھے لوگوں کو پھر خوشامد کر کے ہموار کرنا پڑے گا. تو یہ قانے رہنے کا اور سربلند رہ کر اگر آپ کو 5,000 روپے کا ایوارڈ ملتا ہے تو یقین جانیے وہ 5 کروڑ کا ایوارڈ
کیونکہ موجودہ دور میں جوڑ توڑ کے بغیر، کاوش کے بغیر، سلام چکائے بغیر کوئی انعام، کوئی اعزاز ملتا نہیں۔ ایسے دور میں اگر آپ کو کسی طور پر کچھ ملتا ہے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی کے سامنے اس نے سر جھکانے کا پر مجبور نہیں کیا۔ اور ایسا نہیں ہے، مجھے شکایت کسی سے نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا بہت ساری کتابیں میرے اس پر آ گئیں، بہت سے رسالوں نے خاص نمبر نکالے۔ سراج میر خان سر ایوارڈ مجھے ملا، کل ہند ایوارڈ تھا، کل ہند پرویز شاہدی ایوارڈ ملا کلکتہ سے، غالب ایوارڈ ملا ایوان غالب سے، مجموعی شعری خدمات کا ایوارڈ ملا دلی اردو اکیڈمی سے، پنڈت دتاتریہ کیفی ایوارڈ ملا مجھے ان سے۔ اور قمر رئیس صاحب بطور خاص کئی فنکشنز میں انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھے مظفر کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ کبھی اشارتاً بھی یہ نہیں کہتے کہ میرے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے، میرے ساتھ کچھ رعایت کی جائے۔ اس کے بغیر تو جو کچھ مل گیا ہے، بانی کو کیا مل گیا تھا؟ فضا ابن فیضی جیسا اتنا پرگو شاعر نکل کے چلا گیا، اس کو کیا مل گیا تھا؟ زیب غوری کو کیا مل گیا تھا؟ خود غالب اور میر کو کیا ملا؟ وہ جو تمانیت آپ کو حاصل ہوتی ہے شعر کہہ کر، سچی تخلیق، سب سے بڑا انعام تو وہی ہے، سب سے بڑا انعام وہ تمانیت۔ صحیح فرمایا۔ مظفر صاحب بہت لطف آیا اور جی چاہتا ہے گفتگو جاری رہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، مکالمے کی اس قسط میں صرف اتنا ہی، اگلی بار پھر ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے شکریہ۔ یاد ماضی کی خواب فردا کا، صورت شوق آنکھ میں